بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 لیسن 8A، صفحہ 8 اشارہ A، سورۃ البقرہ آیات 58-59۔ ہم سورہ بقرہ کے نیکسٹ 5 پیجز یعنی 6، 7، 8، 9 اور 10 کو سیکھ رہے ہیں، جس کے 2 صفحے ہم کر چکے ہیں۔ ان 2 صفحوں کے اشارات ہیں ہدایت اور نتیجہ۔ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ الفاظ دیگر، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل کو کہ نیک کام کرو اس دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تھا فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ چلیے دونوں کو ریوائز کیجیے عالم۔ اب ہم لیتے ہیں 8واں صفحہ۔ اس کے اشارات ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ یعنی تیسری انگلی میں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بلکہ اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی میں داخلہ، بستی میں داخلے کے بعد پانی کی دعا، پھر کھانے کا ڈیمانڈ، تو بستی، پانی، کھانا اور بدتمیزی پر سزا۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلا اشارہ بستی میں داخلہ۔ یہاں بھی مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی۔ اس میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ نئے الفاظ ہیں 1، 4، 3، 1، 0، یعنی 2 سے کم ہی ہیں یا 2 ہی ایوریج۔ تو اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور اس کی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور اردو کا لفظ ہے، قریہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ویسے پھر بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس فریز کی، ادخلو، داخل ہو جاؤ، هذه، اس، القریہ، بستی میں، ادخلو هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ علم۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ف یعنی پھر، کلو، کھاؤ، منها، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، رغدن، فراغت کے ساتھ، وادخلوا، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور داخل ہو جاؤ یا داخل ہو، الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، داخل ہو دروازے سے، کس طرح، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ یہ بھی آپ جانتے ہیں، تو وادخلوا الباب سجدہ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطہ، بخش دے، وقولوا حطہ، اور کہو بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ خطایا بھی اردو لفظ ہے، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور س یعنی ان قریب، نزید، ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی کرنے والوں کو۔ تو اس میں تقریباً سارے الفاظ آپ جانتے ہیں۔ تو اب ہم لیتے ہیں اس کی کچھ مختصر شرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ داخل ہو جاؤ بستی میں۔ تو بستی بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ۔ اس طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی رہتی ہیں۔
بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسان کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، اور کھاؤ وہاں سے بافراغت. تو پھر کہا وادخلوا الباب سجدا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقولوا حطہ، یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور دوسرا وقولوا حطہ، حطہ یعنی بخش دے یا معاف کر دے. تو حطہ جو ہے معافی طلب کرنا. اصل میں حطہ کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، یا یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. لیکن انہوں نے دونوں کو بدل دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث لے لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم یعنی سارے انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور پرومس کیا، ایک تو بخشش کا وعدہ کیا، پھر کہا کہ ہم اور زیادہ دیں گے. یعنی جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے. جو ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں گے یہ سب کے لیے ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا آپسی تعلقات ہوں. یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجئے. چلیے ہم ترجمہ کی پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منها، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، رغدن، فراغت کے ساتھ. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، فراغت کے ساتھ. علم. وَادْخُلُوا، اور داخل ہو، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حطہ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. علم. اور سنزید، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. علم. اگلی آیت لیتے ہیں ہم. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی پس، بدلا، بدل ڈالا، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں نے. الذین ظلموا، ظالموں نے. بدلا، تبدیل کر دیا. بدلا بدل سے بدل ڈالا، تو یہ بھی بہت آسان لفظ ہے. قولا، بات سے، یعنی بات سے بدل دیا، دوسری بات سے بدل دیا. ان سے کہا گیا تھا حطہ کہو، تو کوئی اور بات سے بدلا انہوں نے. قولاً، بات سے. وہ کون سی بات تھی؟ غیر، خلاف تھی، غیر تھی. کس کے خلاف تھی؟ الذی، اس کے جو قیل، کہا گیا تھا، لہم، ان سے. اس بات سے خلاف تھی، یعنی اس بات سے بدلا جو خلاف تھی اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. الذی قیل لہم کیا ہے؟ حطہ ہے. قولوا حطہ. قولا غیر الذی قیل لہم، انہیں کسی اور بات سے بدل دیا، انہوں نے کچھ اور کہا. فانزلنا، یعنی پھر، انزلنا، ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزن، عذاب،
من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، فسق کرتے تھے. تو بیما کا مطلب یہاں پہ اچھی طرح یاد رکھیے، بیما یعنی اس وجہ سے کہ، بسبب اس کے جو، یا بسبب اس کے کہ وہ کرتے تھے فسق. فبدل الذین ظلموا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا کہ انہوں نے بدل ڈالا بات کو، نہ صرف بدلا بلکہ وہ پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے، ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انداز گفتگو یہاں سے ہی بدل دیا، یعنی کہا تھا کہ نغفر لکم خطایاکم، کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے وغیرہ، ان سے خطاب کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا فبدل الذین ظلموا، یعنی فبدل تم نہیں کہا، تم نے بدل نہیں کہا، ظالموں نے بدل دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر نہ صرف یہ بلکہ دوسری یہ کہ یہاں پر سزا دی، انزلنا علی الذین ظلموا رجزن، آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں، تعلقات، ملازمت، کاروبار، معاملات میں مشکلات وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت و بربادی ہی ہوا کرتا ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو، یعنی کیا کہا گیا تھا ان سے کہ قولوا حطہ اور سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، عبادت تھی، تو اس میں ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا، یعنی قبول نہیں ہوگا. چلیے پریکٹس کیجئے. فبدلا، پس بدل ڈالا، الذین ظلموا، ظالموں نے، قولا، بات سے، غیر، خلاف، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے. علم. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے کہ، کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے. علم. اب ہم لیتے ہیں اس کے اسباق. کیا تھی یہاں پر بات کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں 2 شرطوں کے ساتھ. پھر کیا ہوا، انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے. تو میں ان آیتوں سے سبق لیتے ہوئے، کئی سبق ہیں، ایک دعا یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ میری مدد کیجئے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں، اور پلان کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنزید المحسنین، یعنی اپنی عبادت و معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اسماء و افعال پر. اس میں اسماء ہے قریہ، اس کی جمع ہے قرا، باب کی جمع ابواب، سجدن، ساجد کی جمع سجد ہے، سجدہ کرنے والے، اور خطیئہ کی جمع خطایا ہے. رائٹ، تو ذرا بتائیے آپ جمع. قریہ قرا، باب ابواب، ساجد سجد، خطیئہ خطایا. رائٹ. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے افعال. ادخلو، یہ تو آپ جانتے ہیں، ادخلو داخل ہو، تو دخل یدخلو، ادخل داخل، مدخول دخول. علم. دوسرا ہے نغفر. بتائیے نغفر، نغفر ٹی پی آئی، نغفر، ہم بخش دیں گے. تو اس نے بخشا، غفرا. میری بات دہرائیے، غفرا یغفر اغفر، غفرا یغفر اغفر، غافر مغفور مغفرہ، غافر مغفور مغفرہ، یا غفران بھی. ظلموا، یہ تو آپ بہت بار دیکھ چکے ہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، تو یہ ہے ظلم یظلم، اظلم ظالم مظلوم ظلم سے. علم. یفسقون، اشارہ کیجئے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے ہیں، کانوا یفسقون نافرمانی کرتے تھے، تو اس نے نافرمانی کی، فسقہ. دہرائیے، فسقہ یفسق افسق،
فسق یفسق افسق فاسق ڈیش فسق فاسق ڈیش فسق یا فسوق. اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال. کلو اشارہ کیجئے, کلو کھاؤ, کلو کھاؤ. اس نے کھایا اکلا, اس میں حمزہ بھی بعض وقت کمزور کی طرح رہتا ہے, جیسے اکلا یا کلو کل, اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر لیا ہے. دوہرائیے, اکلا یا کلو کل, اکل یاکل کل, آکل مأکول عقل, آکل مأکول عقل. دوسرا ہے شئتم, تم چاہو, تم نے چاہا, یہ اشارہ. تو وہ اس نے چاہا شاء. دوہرائیے, شاء یشاء شاء, شاء یشاء شاء, شاء مشیء مشیئہ, شاء مشیء مشیئہ. علم. سنزیدو, اس میں ورب کیا ہے, نزیدو, اشارہ کیجئے, نزیدو, ہم زیادہ دیں گے. اس نے زیادہ کیا زیادہ. دوہرائیے, زیادہ یزیدو زد, زاد یزید زد, زائد مزید زیادہ, زائد مزید زیادہ. کانو, یہ تو آپ جانتے ہیں, کانو وہ تھے, کانا وہ تھا, کانا یکونو کن, کائن ڈیش کون. اب ہم آتے ہیں مزید فی افعال کی طرف. محسنین, اشارہ کیجئے, محسنین, محسنین احسان کرنے والے. تو اس نے احسان کیا, نیکی کی, اچھا کیا, ایکسلنٹ کیا, تو کیا ہوگا احسن. دوہرائیے, احسن یحسن احسن, احسن یحسن احسن. محسن محسن احسان, محسن محسن احسان. بدل, اس نے بدل دیا. دوہرائیے, بدل یبدل بدل, بدل یبدل بدل. مبدل مبدل تبدیل, مبدل مبدل تبدیل. علم. انزلنا, انزلنا ہم نے نازل کیا, اس نے نازل کیا انزلہ. دوہرائیے, انزل ینزل انزل, انزل ینزل انزل. منزل منزل انزال, منزل منزل انزال. الحمدللہ. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum